السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام مفتی فضل ہمدرد ہے اور میں بین المذاہب ہم آہنگی پر کام کرتا ہوں۔ مختلف مسالک اور مذاہب کے علماء اور اسکالرز دانشور کے پاس جا کر ان کے عقیدے اور فکر کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر تشدد اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکے اور ہم پرامن معاشرے کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اسی سلسلے کے اندر جو مذاہب اور عقائد کو جاننے کا جو سفر ہے، میں اسی سلسلے میں جامعہ الکوثر اسلام آباد آیا ہوں اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر علم الحدیث کے اندر علم الاسناد، علم الجرح و تعدیل پہ کہ جو استاد ہیں علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے وقت عنایت کیا، میں ان کا متشکر اور ممنون ہوں۔ اور یہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی باجماعت اس ادارے کے اندر، بڑا ہی لطف آیا، بڑا ہی سکون ملا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر ہم سنیوں میں اہل تشیع کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو میں جان سکوں۔ ان سوالات کو میں جس طرح کے دیگر اسکالرز کے پاس میں نے رکھا ہے، آج میں علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ہماری سنیوں میں یہ بات مشہور ہے، ہر سنی کو بتایا جاتا ہے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، سوائے 5 اصحاب کے، مقداد، ابو ذر، سلمان فارسی، عمار اور دیگر صحابہ کے۔ یہ 5 نام ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ الزام ہے یا اس کے اندر حقیقت ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے حضرت۔ میں آپ کا بڑا ہی متشکر ممنون ہوں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش اور بین المسلمین اتحاد اور وحدت اور یگانگت پہ آپ کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیک مقاصد اور اہداف میں کامیابی اور کامرانی سے آپ کو ہمکنار کرے، آمین۔ اور آج دیکھیں اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ رہی ہیں، فرقوں میں تقسیم کر رہی ہیں، پہلے بھی کرتی آئی ہیں۔ تو اب اس عصر حاضر میں ہم سب مسلمانوں کو تمام مسالک کو یہ اپنے اوپر لازم قرار دینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں۔ یعنی پاکستان میں جتنے مسالک ہیں، دیوبندی ہیں، مماتی، حیاتی، بریلوی ہیں، رضوی ہیں، تفصیلی ہیں، جو بھی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمارے جتنے مسلمان یعنی مسالک ہیں، یہ ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں اور مدارس میں جا کر ان کے معتقدات سے آشنائی حاصل کریں۔ صحیح کہ جو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر یعنی سنی سنائی بات پر جو عمل کرتا ہے یا وہ اس کے یعنی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ کفا بالمرء کفا بالمرء، وہ لہٰذا یعنی یقینی بات جزم اور قطعی کے ساتھ یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو پہچانیں کہ واقعی جو عوام میں یہ مشہور ہے کہ فلاں جی کا نظریہ یہ ہے، فلاں کا عقیدہ یہ ہے، فلاں کا یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی، المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، یعنی مسلمان کے قریب جاؤ، اپنے بھائی کے قریب جاؤ، اس کے عقائد، لوگوں کے سنے سناؤں پر، سنی سنائی یعنی باتوں پر اعتماد و یقین نہ کرو جب تک آپ ان سے نہ سن لیں۔ تو اس لیے ہم آہنگی اور وحدت اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایک دوسرے۔ اس سے پہلے آپ یعنی ماضی میں چلے جائیں، اور ایک دوسرے، اس سے پہلے آپ یعنی ماضی میں چلے جائیں۔ تمام علماء کرام یعنی مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں میر حامد حسین لکھنوی ان کے پاس گیا، یعنی علماء کی ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت ہوتی تھی۔ صحیح۔
اور اختلافات ہیں اور اختلافات رہنے ہیں. وہ تو ایک گھر ہے، گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو لا محالہ اختلافات ہونا جو ہے یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی کو کافر قرار دیں، آپ اس سے یعنی نفرت کریں، بلکہ اسلام تو امن کا نام ہے، آشتی کا نام ہے. آپ اگر یعنی اس کو مغالتے ہیں یا کسی نے بتایا جی فلاں کافر ہے جی فلاں، آپ اس بندے سے جس کی تکفیر کی گئی ہے اس سے ملے تو صحیح، اس سے پوچھیں کہ آپ مل کر یعنی محسوس کریں کہ واقعی جو کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، سنی ہو شیعہ ہو، میں یعنی بلا تفریق مذہب و ملت کہہ رہا ہوں، اس کو آپ قریب سے دیکھیں. اس سے صفائی نہیں لی جاتی اور بس وہ جی جو سائل نے پوچھا ہے ہاں جی الجواب اس کا جواب یہ ہے. جی جی بالکل، یہ یعنی نہیں ہونے. اور علامہ شامی نے مفتی کے جو شرائط ہیں اور باقی بھی جو مفتی دارالافتاء والے مفتی حضرات جانتے ہیں، ان کی شرائط ہیں کہ آپ نے فتویٰ کب دینا ہے. لیکن افسوسناک اور انتہائی دل دکھی ہوتا ہے اس بات پر کہ ماضی قریب میں جو ایک دوسرے مسالے کی تکفیر کی گئی وہ انتہائی یعنی قابل مذمت ہے کہ انہوں نے صرف چند عبارات لے کر یا مغالطے میں یا وہ عبارات سمجھ نہیں سکے تو انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، اپنے بھائیوں کی تکفیر کی. یہ ہوتا رہا ہے. جو میں نے مقدمے میں سوال رکھا جی یہ جو ارتداد صحابہ کے حوالے سے جو شیعہ پر الزام ہے، اس حوالے سے ذرا روشنی جی 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 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اصل مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ عام یعنی مشہور ہے کہ شیعہ کے ہاں اور کتابوں میں بھی ہے، یعنی ہماری شیعہ کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ شیعہ سوائے چند صحابہ کرام کے سب کو مرتد کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ روایت کا جو لب لباب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمام صحابہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ یعنی ارتداد عن الدین ہے، وہ دین چھوڑ گئے تھے. اچھا، کسی شیعہ محدث مفسر فقیہ کسی کا یہ یعنی نظریہ نہیں ہے اور نہ یہ عقیدہ ہے، بلکہ وہ جو روایات رجال کشی میں ہے، الکافی میں ہے، باقی ہماری کتابوں میں، وہ ارتداد عن الاستقامت ہے، ارتداد عن الدین نہیں ہے. کیونکہ ارتداد عن الدین اور ارتداد عن الاستقامت میں فرق ہے. اچھا، ارتداد عن الدین یہ ہوتا ہے کہ دین سے پھر جانا، دین چھوڑ کر دوسرے یعنی کفر کو اختیار کرنا، لا دین ہو جانا، لا دین ہو جانا، لا دینیت. اور لیکن ارتداد عن الاستقامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس کیا نام ہے نظریے پر یا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں ان پر استقامت نہیں رہی. کسی خاص معاملے میں ان کی یعنی استقامت نہیں رہی. وہ مسلمان تھے، اسی دین پر تھے، لیکن استقامت نہیں رہی. جیسا کہ شذرات الذہب میں ابن عماد حملی نے یہ بات لکھی ہے کہ اور انہوں نے صحابہ کرام کی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ صحابہ کرام میں ارتداد عن الاستقامت ہوا ہے، یعنی استقامت ان کے ان میں نہیں رہی. اچھا. یعنی وہ ارتداد عن الاستقامت ہے. جو شیعہ روایات میں یہ ہے کہ چند صحابہ کرام یا کچھ صحابہ کرام کے علاوہ مرتد ہو گئے تھے، وہ ارتداد عن الاستقامت ہے. وہ وہی معنی ہے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ اور یعنی تواتر سے بلکہ متواتر یہ چیز ہے شیعہ کے ہاں عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل خلیفہ بلا فصل مولا کائنات امیر المومنین ہے، اور یہ سب جانتے ہیں. یعنی ولایت علی کے اس غدیر کے اعلان کے پر وہ قائم نہیں رہے ہیں. ہاں، یعنی غدیر کا بھی معاملہ ہے اور بعد میں بھی حضور نے کئی دفعہ فرمایا، یعنی حدیث منزلت جو بعد میں نہیں پڑھی جاتی. حضور فرماتے ہیں کہ میں یعنی جب دنیا سے چلا جاؤں وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور یہ حدیث کتاب السنہ
ابن ابی عاصم شیبانی نے بھی لکھا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے بھی کہا ہے کہ اسنادہ حسن، مستدرک امام حاکم میں ہے، باقی یعنی سنی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نص صریف فرما گئے ہیں اچھا کہ میرے بعد یعنی میرا متصل خلیفہ جو ہے علی ہے، تو ہے، اور یہ بالکل صحیح اسناد کے ساتھ ہے۔ اور حدیث غدیر کا تو مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ بھی یعنی ان کی امامت پر یہ دلالت کرتا ہے، جو میں نے اپنے ایک رسالے میں وہ اس کی بھی وضاحت کی ہے، اخبار جنگ میں بھی میرا وہ آرٹیکل چھپا ہے صحیح ہے کہ حدیث غدیر اور خطبہ غدیر کا یعنی معنی اور مفہوم اور اس کی دلالت۔ اور بہرحال یعنی مقصد یہ تھا کہ بہت سے صحابہ کرام ان میں یہ استقامت نہیں رہی کہ انہوں نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین کو چھوڑ دیا، یعنی ان کی خلافت پہ وہ مولا امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال وہ کیسے حالات تھے، معروضی حالات میں انہوں نے کیا ہے صحابہ کرام نے، یا جو بھی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن رجال کشی میں یا دیگر جو شیعہ کتابوں میں یہ جو روایت ہے، اس میں ہے کہ بعد میں پھر وہ واپس آ گئے، یعنی استقامت بھی یعنی استقامت پر وہ برقرار ہو گئے۔ اچھا آگے ساتھ ہی یہ روایت کے جملے ہیں کہ بعد میں انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی یعنی مولا کائنات نے، کیونکہ جب گواہیاں لیں اور سارا یہ ایک بڑا یعنی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، مسئلہ امامت، اور اس پر سیر حاصل باتیں یعنی ہو چکی ہیں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ارتداد کا مسئلہ ہے۔ ارتداد کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی بالاتفاق تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ارتداد ہوا ہے، جیسا کہ حدیث حوض بخاری مسلم میں ہے، ان اناسا یؤخذ بہم ذات شمال فاقول یا رب اصحابی اصحابی فیقال انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ لیکن یہ دوسری حضرت قتادہ یعنی معمر بن راشد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد سوائے 3 مساجد کے، مسجد الحرام، مسجد مدینہ اور مسجد بحرین کے علاوہ تمام عرب یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ یہ میرے سامنے مصنف عبد الرزاق صنعانی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اس کی یہ 11ویں جلد ہے، صفحہ 52 ہے۔ یہ میں صرف اپنے ناظرین اور سامعین کی معلومات کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ تھا قال لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتدت العرب الا 3 مساجد، تمام عرب یعنی مرتد ہو گیا سوائے 3 مساجد کے، مسجد الحرام و مسجد المدینہ و مسجد البحرین۔ یہ اس کی سلسلہ روات جو ہیں، معمر بن راشد بخاری مسلم کا راوی ہے، عبد الرزاق صنعانی وہ بھی ثقہ ہیں، حضرت قتادہ ہیں وہ بھی ثقہ ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، صحیح سند ہے۔ اس کے بعد یہی روایت جو ہے یہ فضائل الصحابہ، اور اس کا رقم کیونکہ وہ ایک جلد میں بھی چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں بھی، حضرت شیخ وسیع اللہ کیا نام ہے، وسیع اللہ عباس ہے غالباً نام ان کا، انہوں نے وہ ان کی تحقیق کے ساتھ یعنی محقق جو چھپا ہے، اس کا 1510 نمبر ہے، یعنی حدیث کا نا رقم جو ہے 1510 ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے مسند ابی بکر صدیق ہے، علامہ مروزی کی، علامہ ابو بکر احمد بن علی بن سعید اموی مروزی کے، جن کا انتقال 252 ہجری میں ہوا ہے۔ ان میں یہ صحیح و سند روایت موجود ہے کہ تمام عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا سوائے 3 مساجد، یعنی ان مساجد یعنی یہ والے اس میں نماز پڑھنے والے، جی نماز یعنی جو ان یعنی مساجد کے ساتھ مربوط لوگ تھے، صحیح، ان کے علاوہ یعنی لما مات رسول اللہ
صحیح. یہ یعنی مقید کیا انہوں نے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا اس وقت یعنی ارتدت العرب. دیکھیں انہوں نے کلی لکھا ہے کہ عرب جو ہے وہ مرتد ہوئے. اور بھی یعنی محدثین نے لکھا، میرے کتب خانے میں کتابوں کے حوالے لگے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارتداد کی جو وبا پھیلی یہ بالکل کثیر تعداد میں لوگ تھے جو مرتد ہوئے ہیں. یہ صرف شیعہ کا نظریہ نہیں ہے جی، بلکہ بکر صدیق نے جہاد کیا. جی جی اس لیے جہاد کیا. بہرحال وہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ انہوں نے جو مالک بن نویرہ یا فلاں کے ساتھ جہاد کیا وہ جہاد نہیں ہے، وہ کیونکہ صحابی تھے. اس پہ شیعہ سنی کے مابین یعنی اس پہ تو حضرت اختلاف ہے. ایک ارتداد کے اوپر ہوا ہے اور ایک ہوا ہے زکوٰۃ کی نگاہ. ہاں جی ہاں. تو جو زکوٰۃ ہے وہ سیاسی اختلاف. جی جی وہ سیاسی اختلاف تھا. حضرت مالک بن نویرہ کا واقعہ. صحابہ کرام جی صحابہ کرام اور باقاعدہ یعنی حضرت قتادہ ہی کہتے ہیں کہ آذان کی آوازیں سنی گئی. اس کا یعنی مسئلہ اور تھا. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ارتداد پہ بھی انہوں نے بھی جہاد کیا ہے تو یہ یعنی متفق علیہ بات ہے. یعنی بالاتفاق سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ دین چھوڑ چکے تھے. لیکن جو شیعہ کی روایت ہے اس میں یہ نہیں ہے ارتداد یعنی دین مراد نہیں ہے کہ جو لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں جی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو یعنی مرتد کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. نہیں، آگے ہی لکھا ہے کہ وہ یعنی واپس لوٹ آئے اس سے ارتداد استقامت. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی ساری گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں ایک عام جو سنی ہے اسے یہ پیغام جائے گا جی جی کہ جو شیعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ تمام شیعان حیدر کرار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام واجب الاحترام ان کو یعنی سمجھتے ہیں. صحابہ کرام جو جس نے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے. اور شرط یہ ہے جیسا کہ الاصابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا باقی بھی جو معجم صحابہ ہیں صحابہ کی تاریخ میں یہ ہے کہ جو سچے دل سے امام الانبیاء پر ایمان لے آئے اور خاتمہ بھی اسی پر ہو بعد میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہو جس طرح کے بہت سے صحابہ یعنی مرتد ہوئے اور یہ حدیث حوض بھی بتا رہی ہیں. اب دیکھیں نشاندہی ہم کس کی کریں؟ سب لکھا ہوا ہے کہ بہت سے صحابہ یعنی کیا نام ہے ایک وہ تھا وہ عبید اللہ کے کیا نام تھا وہ یعنی عبید اللہ بن جاش وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں وہ نصرانی ہو گیا تھا. اسی طرح ایک کاتب وحی تھا وہ یعنی مرتد ہو گیا. کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں یہ تو سب کا اتفاق ہے. اور مولانا مودودی یا سید شاہ قطب یا ایسے کیا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور یہ ایسے جو وسیع فکر کے لوگ ہیں جن کی فکر ذہنی یعنی بالا ہے بلند ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی معصوم نہیں تھے لہذا ان میں یہ مسائل ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے شیعہ باقاعدہ یعنی اور ایران سے کتابیں چھپ چکی ہیں اصحاب النبی کے نام سے کتابیں چھپ چکی ہیں. اور اس کے بعد صحیفہ سجادیہ میں دیکھ لیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحابہ پر یعنی سلام بھیج رہے ہیں اور صحابہ کرام کی یعنی تعریف فرمائی ہے آپ نے. باقی بھی شیعہ کتابوں میں یعنی عیون و اخبار رضا میں حضرت امام رضا علیہ السلام 8ویں امام جو سنی شیعہ کے امام ہیں انہوں نے بھی صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام کا بہت مقام ہے مرتبہ ہے لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ قائم رہے جنہوں نے شریعت میں تغیر و تبدل نہیں کیا اور پھر اسی پر قائم رہے اسی دین پر قائم رہے اور اہل بیت علیہم السلام کا دامن بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے پھر نام بھی لکھے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام مثلا فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی وغیرہم یا کا فلاں وغیرہم اس طرح صحابہ کرام. تو کوئی شیعہ صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتا. اصل یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہمارے مولوی صاحبان میرے پاس تو سارے آتے ہیں یعنی تمام مکاتب فکر کے علماء میرے پاس آتے ہیں دیوبندی آتے ہیں بریلوی آتے ہیں اہل حدیث آتے ہیں اور میرے دوست بھی ہیں چھچ میں یعنی حضروں میں
دیوبندی علماء سے میری دوستی ہے، میرے پاس آئے ہیں، سب ہیں. لیکن یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض جو متنازع شخصیات ہیں، متنازع شخصیات، ان کو وہ صحابہ کرام کی چھتری میں لے کر آتے ہیں. یعنی طلقاء وغیرہ جو ہیں. ہاں طلقاء ہیں، اور جو جن کی یعنی بالکل جنہوں نے مولا کائنات اہل بیت کی امیر المومنین پر سب و شتم، یعنی متواتر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. میں نے کتب حدیث کو یعنی دیکھا ہے، ان کی سند کو دیکھا ہے کہ جن وہ ان پر صحابہ کا اطلاق آتا ہے کیا ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات پر ان کے یعنی امام حسن حسین پر لعن طعن سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایسے لوگوں کو بھی وہ صحابہ کرام کی چھتری میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فلاں جناب گستاخ صحابی ہے جی، ایف آئی آر آپ تو کاٹی جا رہی ہیں، جس کا نام لو ایف آئی آر. اچھا حضرت، اسی سلسلے میں ایک آخری میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی تنقید کرے ان لوگوں پر جنہوں نے جن کا آپ نے کہا جیسے طلقاء ہیں یا باغی گروہ کے جو سردار ہیں جی، تو فوراً آپ کو لیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر یا حضرت عمر کی طرف، کہ کیا آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحیح. تو یہ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ وہ تو اسلام کے سابقون اولون میں سے، اور یہ بعد میں جنہوں نے اسلام کے خلاف ساری زندگی گزارا، صحیح، یہ بعد والے لوگ، تو دونوں کو ایسے ایک کیوں کر دیتے ہیں؟ اصل یہی ہے نا جی. دیکھیں سنی جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں وہ ان کو خلفاء مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو. شیعوں کا ان سے اختلاف ہے، یہ تو مسلم ہے، یعنی شیعہ سنی یہی امامت کا مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، وہ تو بالکل روز روشن کی طرح یا ہے کہ ہم چھپائیں جناب کہ جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان، یعنی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یعنی وحدت اور اتحاد اور رواداری کے لیے سب کا یعنی احترام چاہیے، ایسے صحابہ کرام ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو اختلاف ہے وہ تو بالکل برقرار ہے، وہ قائم ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وحدت میں وہ رکھنا نہیں ڈالتا. صحیح ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ جناب ان لوگوں کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن تھے، بلکہ وہ خود ان صحابہ کے بھی دشمن تھے. جی جی جی، یقیناً وہ دشمن ہے کہ وہ ان کو یعنی ان کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کا تو عقیدہ ہے نا کہ افضل الناس، لیکن جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے تو ان کو بھی ان کے برابر قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ بھی صحابہ کرام ہے. جی جی. لہذا جب تک صحابہ کرام کے اصل مقام کو، اصل ان کا جو شرف ہے ان کو بلند نہ کیا جائے اور ان کی تخصیص نہ کی جائے، ان کا تعین نہ کیا جائے کہ اصل صحابہ کرام کون ہے، جو صحابیت کے رتبے پر فیض ہیں. کیونکہ بخاری شریف میں بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہر بندہ کہتا ہے میرا یار خاتمہ بالخیر ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جن میں انحراف آیا، جو منحرف ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، ان پر سب و شتم کا وہ ممبروں پر اور وہ انہوں نے جاری کیا ہے، ان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی یعنی ان سے اگر عقیدت کا دم بھرتا ہے تو وہ اہل بیت کے دشمنوں سے برات کرے گا، جو بھی ہو، کیونکہ مقدم محمد الرسول اللہ ہے اور ان کے بعد ان کی اہل بیت اطہار ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے وصیت فرما گئے، یعنی امت کو جو ہمارے نبی امت کے لیے وصیت فرما گئے ہیں اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بے شک. حضور نے فرمایا میں یعنی بس ان قریب جانے والوں ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین فیکم خلیفتین وقد ترکت فیکم امرین. وہ کتاب اللہ ہے، ہمارا آئین اور منشور اور آئینی اور آفاقی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بعد اطرت اہل بیت ہے جو ان دونوں کا دشمن ہے. ہمیں تمام مسلمانوں کو اسے دشمنی رکھنی چاہیے. بے شک. بہت بہت شکریہ حضرت علامہ آفتاب جوادی صاحب. ناظرین، جو سوال تھا اس کا بھرپور جواب حضرت کی طرف سے آیا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات کے اندر حضرت سے وہ سوال رکھ سکیں. اجازت چاہتا ہوں.
اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.